کہ جس پر آج کے موضوع کو اپنے مکمل موضوع کو سمیٹنا
جو کل کی گفتگو سے تعلق رکھتا ہے کہ ہم نے عرض کیا کہ تیسرے اور 12ویں میں ایک تعلق یہ بھی ہے کہ خدا نے 12ویں کو تیسرے کا منتقم قرار دیا. اس پر ہم نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی تھی ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا. اگر کسی کو مظلوم قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو یہ اختیار دیا کہ وہ انتقام لے. ہمارے 5ویں امام نے بتایا کہ اس آیت کی مصداق تام اور ایک خصوصی مصداق وہ امام حسین اور امام زمان کی ہے کہ جسے مظلوم قتل کیا گیا وہ امام حسین ہے اور جو اس مظلوم کا ولی قرار پایا وہ میرے وقت کا امام ہے. یہاں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، بہت اہم بات، اور وہ بات یہ ہے کہ عام طور پر اگر کسی کے باپ کو قتل کر دیا جائے تو اولاد اس کا انتقام لینے اٹھتی ہے اپنے خونی رشتے کی وجہ سے، اپنی ذاتی قرابت کی وجہ سے، اپنی رشتہ داری کی وجہ سے، اپنی وراثت کی وجہ سے. خدا نے اولاد کو باپ کا وارث بنایا. ہم نے ایسا کیا خدا نے امام حسین کی نسل میں وقت کے امام کو بھی رکھا. امام زمانہ منتقم خون حسین بھی ہے، لیکن اب یہاں کوئی یہ گمان نہ کرے کہ امام زمانہ اپنے جد حسین کا انتقام صرف اس لیے لیں گے کہ ان کا حسین سے خونی رشتہ ہے. کوئی یہ گمان نہ کرے کہ یہ انتقام فقط اس وجہ سے اور اس جہل سے لیا جا رہا ہے اور امام زمانہ فقط اس وجہ سے منتقم حسین قرار پائے کہ یہ حسین کی نسل سے ہے. نہیں عزیزوں، عام دنیا والوں میں اور ائمہ تحریر میں کئی فرق ہے. ہمارے وقت کے امام کو خدا نے خون حسین کے انتقام کی ذمہ داری اس وجہ سے نہیں سونپی ہے کہ وہ جد تھے یہ بیٹا ہے، وہ دادا تھے یہ پوتا ہے، توجہ کر رہے ہیں تینوں، بلکہ اس انتقام کربلا کو امامت کی نظروں سے دیکھیے، عقیدے کی عینک لگا کر دیکھیے. ایک امام معصوم کا انتقام ہے کہ جس کی ذمہ داری دوسرے امام معصوم پر ڈالی جا رہی ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ ایک حجت خدا کا قتل ہے کہ جس کے انتقام کی ذمہ داری دوسرے حجت خدا پر ڈالی جا رہی ہے. یہ کوئی نسلی قرابت نہیں ہے کہ جس بنا پر امام زمانہ اپنے جد حسین کا انتقام لیں گے، بلکہ اگر غور کرے تو حسین کو اس لیے نہیں قتل کیا گیا تھا کہ وہ امام زمانہ کے جد ہے یا ان کی خونی رشتہ داری یا قرابت داری کی وجہ سے قتل نہیں کیا گیا تھا. حسین کو اس لیے قتل کیا گیا تھا کہ یہ امام وقت ہے. حسین قتل نہیں ہوئے بلکہ حجت خدا قتل ہوئی. حسین قتل نہیں ہوئے، امام وقت قتل ہوئے. یہی وجہ ہے نا کہ زیارت میں مولا حسین کو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا ثأر اللہ وابن ثأرہ. ثأر کہتے ہیں خون بہا ہو یا خون ہو. اب الگ لغوی معنی اس اعتبار سے زیارت کے جملے کی مختلف تفسیریں دی گئی، علماء تشریف فرما ہے. یہ ایک مختلف موضوع ہے. ہم سب سے آسان والا معنی لیتے ہیں. ثأر اللہ کا سب سے خفیف معنی جو علماء نے لکھا وہ کیا ہے؟ وہ ہستی کہ جس کا خون بہا، جس کا انتقام اللہ کے ذمہ ہو. توجہ کر رہے ہیں؟ حسین ولی خدا، حجت خدا، امام وقت، ان کا قتل کیا گیا فقط رسول کا نواسا قتل نہیں ہوا بلکہ اللہ کی حجت کو قتل کیا گیا. رسول کا نواسا قتل نہیں ہو رہا ہے، حجت خدا، خدا کا نمائندہ ولی خدا قتل ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے نا کہ اب کیونکہ خدا کا نمائندہ قتل ہو رہا ہے. ایک مثال بچوں نوجوانوں کے لیے، اگر کسی بچے کا باپ آرم فورسز میں سرو کر رہا ہو، فوجی ہو، اور دوران جنگ اسے قتل کر دیا جائے تو کیا اس باپ کے قتل کے انتقام کی ذمہ داری فوج اس بچے کو لینے دیتی ہے؟ توجہ کیجیے گا. فوج کیا کہتی ہے؟
اگر امام زمانہ کو منتقل حسین قرار دیا جا رہا ہے تو کوئی اسے اس نگاہوں سے نہ دیکھے کہ بیٹا ہے جو باپ کا انتقام لے رہا ہے. نہیں عزیزوں، حجت خدا کا قتل تھا، اس قتل کا انتقام خدا کی ذمہ داری ہے. اب جب ظہور کے بعد حضرت حجت امام حسین کا انتقام لیں گے تو در حقیقت وہ کار خدائی ہوگا جو خدا میرے وقت کے امام سے لے رہا ہوگا. اگر یہ بات تمام تک پہنچ گئی ہے، میں بات کو سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. کچھ اور روابط ہیں، تعلقات ہیں، مشابہتیں ہیں تیسرے امام اور بارہویں امام میں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر توجہات میرے ساتھ ہے آپ کی شخص تک تو میرے لیے ایک درود ہدیہ کیجیے. بات میرے ساتھ ہے. بسم اللہ. 3 قسم کے روابط ہیں. خلاصہ کیا جائے ایک جملے میں تو یوں کہہ دیجیے کہ خدا نے منہج حسین اور منہج مہدی کو یکساں رکھا ہے. خدا نے آقا حسین کے راستے اور امام زمانہ کے راستے کو ایک جیسا رکھا ہے. خدا نے امام حسین کے کار امامت اور امام زمانہ کے کار امامت کو بھی ایک جیسا رکھا ہے. اگر تفصیل میں جائے 3 جہتیں ہیں کہ جن سے ان دونوں ہستیوں میں شباہت تامہ، مکمل شباہت نظر آتی ہے. سب سے پہلا قیام کرنے کا، خروج کرنے کا ہدف، مقصد. اب یہاں سے گفتگو بڑے نازک راستے پر آ جائے گی. تھوڑی سی فکری گفتگو ہوگی انشاءاللہ کہ آپ نے 11 دن برداشت کیا ہے، 12ویں دن بھی برداشت کریں گے. نکلنے کا، قیام کرنے کا ہدف اور مقصد خدا نے ان دونوں ہستیوں کا ایک رکھا. میں تفصیل کروں گا. دوسرا، ان دونوں ہستیوں نے جب لوگوں کو اپنی مدد کے لیے پکارا، جب لوگوں کو اپنی طرف پکارا، در حقیقت خدا کے راستے پر پکارا، تو جن الفاظ کے ذریعے پکارا، جو مدعا رکھا، وہ بھی دونوں کا یکساں ہے. اور پھر ان دونوں ہستیوں کا کام کرنے کا طریقہ وہ بھی یکساں ہے. ان تینوں نکات کی تفصیل پیش کروں گا. سب سے پہلے آ جائیے ہدف اور مقصد پر. کے بعد ابتداءً تنبیہ کرنا چاہتا ہوں خصوصی طور پر نوجوان دوستوں کو، بزرگان جانتے ہیں کہ جب ہم امام، کسی بھی امام معصوم کے کسی بھی فعل پر کوئی بحث کرے، کوئی بات کرے، تو اس بات کا خیال ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہماری عقلیں ناقص ہیں اور ہم عقل کامل کے بارے میں بات کر رہے ہیں. لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ مجھے سمجھ آ گیا وہی حقیقت ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جتنی بات مجھے سمجھ آئی ہے بات اتنی ہی ہو. یہ تو ہے ائمہ قائلین کے عام افعال، عام کاموں کی بات. گزاری کہ جب بات کربلا جیسے عظیم معرکے کی ہو، جب بات کربلا جیسے عظیم معاملے کی ہو کہ آج بھی اس کربلا نے اپنے اندر کچھ ایسے راز چھپائے ہوئے ہیں جو آج کے عام انسانوں، بلند ترین عقلیں رکھنے والے غیر معصوم انسانوں کی عقلوں سے بھی بالا تر ہے. لہٰذا جب معصوم کے کسی فعل پر بات ہو اور اس فعل کی حکمت، اس کے ہدف یا مقصد پر بات ہو، تو زبان کو بڑا سنبھال کر استعمال کرنا پڑتا ہے. یہ معاملہ آسان نہیں ہے. کہاں قدم پھسل جائے، کہاں انسان گمراہی میں چلا جائے. جو ہے معصوم کے افعال، خصوصاً ہم اگر کربلا کی بات کریں، علماء تشریف فرمائیں، ان کی تاریخ میں اشارہ ہے اس بات پر. کربلا کے ہدف اور مقصد پر اگر ہم بات کریں تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کربلا اس سے بہت بڑی ہے کہ اسے کسی ایک مقصد میں بند کر دیا جائے. کربلا امام حسین کا ایک معجزہ ہے. کربلا رسول خدا کا ایک معجزہ ہے. کربلا امیر المؤمنین کا ایک معجزہ ہے. ان ہستیوں کی گود میں حسین پل رہا ہے کہ جسے شاہ کربلا بننا ہے. یہ کربلا اسے سمجھ لینا اتنا آسان نہیں ہے.
اضافہ دے کر اٹھے، کربلا کی وسعتوں کو سمجھے، کربلا کی عظمتوں کو سمجھے، کربلا کو کسی ایک بات، ایک نقطے، ایک ہدف میں حصر نہیں کیا جا سکتا۔ کربلا کے اہداف دو قسموں کے ہیں، ایک ظاہری ہے کہ جو بعض امام نے دنیا والوں کو بتائے، بعض دنیا والوں نے سمجھے، اور کربلا کے کچھ اہداف اسرار ہیں کہ جنہیں یا خدا جانتا ہے یا حسین جانتا ہے یا ائمہ معصومین جانتا ہے۔ بات سمجھ رہی ہے؟ انشاءاللہ پیغام واضح کر پا رہا ہوں، اس سے زیادہ تفصیل سے میں بات نہیں کر پاؤں گا، اشاروں کو سمجھیے۔ اب اگر ہمیں کربلا کے کسی مقصد یا ہدف پر بات کرنی ہے تو یہ آسان نہیں ہے کہ جو میرے جی میں آئے، جو مجھے اچھی بات لگے میں کہوں مقصد کربلا یہی ہے، مجھے اس کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ دیکھنا پڑے گا کہ امام معصوم کا فعل تھا، امام معصوم نے اس کی کیا حکمت بتائی۔ ایک حکمت، ایک ہدف کربلا کے وسیع اہداف میں سے اگر کربلا لوگوں کو سمجھ آنے والی ہوتی تو اصحاب رسول کے جو امام حسین کو مشورہ دے رہے تھے انہیں بھی سمجھ آ جاتی۔ ابن عباس جیسا جلیل القدر صحابی مفسر قرآن امام حسین کو آ کر مشورہ دیا تھا کہ حسین آپ نہ جائیے، ختم ہو جائیں گے۔ اگر جانا ہی چاہتے ہیں تو اپنے ساتھ اہل و عیال کو نہ لے جائیے۔ ابن عباس جلیل القدر نام ہے، امام حسین کو مشورہ دے رہے ہیں، امام نہ روکے، مشورے پر عمل نہیں کیا۔ کیوں؟ دنیا والوں کو یہ بتایا کہ یہ بہت جلیل القدر صحابی ہے مگر کربلا کے بلند اہداف کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ مجھ حسین امام وقت کے علم میں کیا بات ہے وہ یا میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ تو معصوم نے کربلا کا ہمیں ایک ہدف بتایا، وہ ہدف بھی معصوم نے بتایا تو ہم بیان کر رہے ہیں، ماشاءاللہ قاصد ہے۔ اور پھر اس ہدف میں کربلا کو حاصل نہیں کیا جا سکتا کہ کربلا کا تو یہی مقصد تھا، اگر یہ حاصل نہ ہو تو فائدہ کیا؟ ایک مقصد، ایک غایت، ایک حکمت، ایک جہد جو معصوم نے ہمیں کربلا کی بتائی، وہ کیا ہے کہ جو خود امام حسین نے مدینے سے نکلتے ہوئے محمد حنفیہ کو اپنی وصیت میں بیان کیا۔ وہ کیا تھا؟ فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطنا، نہ میں فتنہ و فساد کی غرض سے نکل رہا ہوں، نہ میں عظمت و بزرگی اور کرسی اور تخت کی لالچ میں نکل رہا ہوں، میں کیوں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ فرمایا وانما خرجت اطلب الاصلاح فی امت جدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نکل رہا ہوں۔ اب یہاں اصلاح سے ہمارے ذہنوں میں جو باتیں آتی ہیں یہ کیسے طے ہو کہ امام کی بھی لفظ اصلاح سے وہی مراد تھی؟ بات پہنچ رہی ہے؟ یہ کیسے طے ہو کہ جسے میں اپنی ناقص عقل میں اصلاح سمجھ رہا ہوں وہی اصلاح امام کی مراد ہے؟ ہم ظاہری معنی پر عمل کریں گے، بات کو ظاہری معنی کو مراد لیں گے لیکن اسی پر بات کو حسن نہیں کر دیں گے۔ اصلاح حسین سے حسین کی کیا مراد ہے؟ یا حسین جانے یا خدا جانے؟ پھر کیا فرمایا؟
اُرِيدُ أَنْ أَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي، میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد رسول اللہ اور اپنے بابا کی سیرت پر چلوں. اُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنكَرِ، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں. پھر سوال وہی رہے گا معصوم کی یہاں کیا مراد تھی؟ طے نہیں کیا جا سکتا. ہم ظاہری معنی کو سمجھیں گے مگر اس ظاہری معنی پر رک نہیں سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی امام کی مراد اور مقصود ہے، کیونکہ جب بات کربلا جیسے عظیم واقعے کی ہو رہی ہے، بات حسین کے معجزے کی ہو رہی ہے. بے شک جو ہے یہ ہے امام حسین کا خطاب، کہ جب وہ یہ ہے امام حسین کا وہ ہدف کا یہ مقصد کا یہ حکمت کا یہ کہ جب امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو بیان کر رہے ہیں. یہ ہے جد کا ہدف. اب ذرا پوتے کا ہدف دیکھیے، یہ تھا تیسرے کا ہدف. اب ذرا 12ویں کے ظہور کا ہدف دیکھیے. کیا فرمایا امام نے؟ تو نہیں فرمایا، ہمیں ائمہ طاہرین اور رسول بتا گئے کیوں تشریف لائیں گے، کیوں تشریف لائیں گے. یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، روئے زمین کو عدل اور انصاف سے، قسط اور عدل سے پر کرنے آئیں گے، جبکہ زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینا اصلاح نہیں ہے تو کیا ہے؟ جہاں یقیناً نوجوانوں کے ذہنوں میں ایک سوال اٹھا ہوگا کہ ہم نے دونوں کے ہدف کو یکساں کیسے کہہ دیا، جبکہ امام حسین فرما رہے ہیں اُرِيدُ أَنْ خَرَجْتُ أَطْلُبُ الْإِصْلَاحَ فِي أُمَّةِ جَدِّي، میں کیوں نکل رہا ہوں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کے لیے. جبکہ امام زمانہ کے ظہور کے آداب میں سے ایک ہدف کیا بتایا؟ یملأ زمین کو عدل و انصاف سے بھرتے ہیں. تیسرے امام تو فقط نانا کی امت میں اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں، 12ویں امام پورے روئے زمین کی اصلاح کے لیے تشریف لا رہے ہیں. تو یہاں ہدف یکساں کیسے ہوا؟ جو ہے سوال اگر پہنچ گیا ہے تو ایک ضرور پڑھیے. ایک بلب آپ نے لیا کہ جو 1000 واٹ کا، اس بلب کو آپ نے روشن کیا، کتنی روشنی دے گا؟ 1000 واٹ کی روشنی دے گا. یہی 1000 واٹ کا چمکتا ہوا بلب آپ ایک چھوٹے سے کمرے میں لا کر لگا دیجیے. کمرہ ایسا ہو کہ جس میں کوئی کھڑکی یا سوراخ نہ ہو، تو یہ 1000 واٹ کا بلب جس کی طاقت کتنی ہے؟ 1000 واٹ، کتنے حصے کو روشن کرے گا؟ سوال ہے، جواب چاہتا ہوں نوجوان دوستوں سے. یہ 1000 واٹ کا بلب کتنے حصے کو روشن کرے گا؟ اس پورے کمرے کو روشن کرے گا، لیکن اس کی روشنی کمرے سے باہر. وہی 1000 واٹ کا بلب آپ امام بارگاہ کے ہال میں لا کر لگا دیجیے. بلب کی طاقت کتنی ہے؟ اتنی ہی. کتنی جگہ کو روشن کرے گا؟ پورے امام بارگاہ کو روشن کرے گا. تو اب آ کر کوئی کہہ دے کہ وہاں بلب کمزور تھا، جو کر رہے بلب کی طاقت اتنی ہی تھی، وہاں ظرف میں قابلیت نہیں تھی، وہاں وہ کمرہ ہی چھوٹا تھا. یہاں ہال بہت وسیع ہے، بلب
دنیا میں اتنی طاقت نہ تھی کہ حسین کی اصلاح کے نور کو پوری دنیا قبول کر سکے. اس امام زمانہ کے ظہور کے وقت اور ظہور کے بعد حالات امام کے لیے سازگار ہوں گے، لہٰذا اس نور اصلاح مہدوی ساری دنیا کو جگمگا دے گا. بات کو ایک منزل اور آگے بڑھاتا ہوں. جہاں ہدف میں یگانیت مشابہت پائی جاتی ہے، وہیں اس ہدف کو سمجھانے والی زبانوں میں بھی مشابہت ہے. اور کیوں نہ ہو کہ ان کی غذا وہی رسول خدا کا لعاب ذہن ہے. جب امام حسین کربلا کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو امام نے سب سے پہلا مدعا یہ رکھا کہ دنیا نے آل محمد کے حق کو ادا نہیں کیا، دنیا آل محمد کے حق تلقی کر رہی ہے. امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے اور اپنا پہلا خطبہ ارشاد فرمائیں گے، امام تو نہیں آئے مگر معصومین نے ہمیں بتا دیا کہ وقت کے امام آ کر کہاں کیا فرمائیں گے اور کہاں کیا کام انجام دیں گے، تاکہ چاہنے والا ظہور سے پہلے ظہور کے لیے خود کو آمادہ کر لے اور امام کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کر لے. ائمہ نے بتایا جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو پہلی بات جو لوگوں کو بتائیں گے، جو پہلا مدعا ہوگا وہ کیا ہوگا کہ ہم آل محمد کی حق تلقی ہوئی. دوسرا نقطہ کہ جو امام حسین نے دنیا والوں کو بتایا وہ کیا تھا کہ دنیا کس قدر پست ہو چکی ہے، دنیا کی حالت کیا ہو گئی ہے. کیسے بتایا؟ وہ مشہور فرمان آپ سب نے سن رکھا ہوگا. جب امام کربلا کے لیے نکلے ہیں تو کیا فرمائے؟ اس دنیا کی پستی، دنیا کی حقارت کو بیان کرتے ہوئے، دنیا کی ریئلٹی اور اس کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ الناس عبید الدنیا، یہ لوگ دنیا کے غلام بن چکے ہیں. والدین لاحق علی السنتہم، دین ان کی زبانوں کا ایک چٹخارا بن کر رہ گیا ہے. یحوطون بہ، اس کے مزے لیتے رہتے ہیں، چباتے رہتے ہیں. کب تک؟ ما درت معایشہم، جب تک ان کی معیشتیں، جب تک ان کی دنیاوی زندگی درست جا رہی ہے. دین کی باتیں کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے. کب تک؟ کہ جب تک ان کی معیشتیں، دنیا درست چل رہی ہے. فَإِذَا مُحْرِزُوا بِالْبَلَاءِ، جب انہیں آزمائش میں گھیر لیا جاتا ہے، الدیانون، تو حقیقی دیندار بہت کم ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ویسا دیندار بننے کی توفیق دے جیسا محمد چاہتے ہیں. امام نے دنیا اور دنیا والوں کی حقیقت کو آشکار کیا اور اس کا اظہار کہاں ہوا کہ جب کوفے والوں نے امام کو 18,000 خط لکھ کر بلایا. آج مولوی نے 22,000 بھی لکھا، خط لکھ کر بلایا. یہ دین ان کی زبانوں پر تھا، حضرت رسول ہم آپ کے منتظر ہیں، آپ آئیے ہم آپ کی نصرت کریں گے. لیکن ایک مرتبہ آزمائش میں کیا آ گئے؟ ایک بھی باقی نہ بچا. جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو جس طرح ان کے جد حسین نے اس دور کے لوگوں کو دنیا کی پستی اور حقیقت بتائی تھی اور انہیں دنیا سے بابصیرت بنا کر اپنی طرف لانا چاہا تھا، اسی طرح ان کے فرزند امام زمانہ بھی اپنے ظہور کے بعد دنیا والوں کو مخاطب کر کے اس دنیا کی حقیقت اور پستی پر سے پردہ اٹھائیں گے اور دنیا کے لوگوں کو بتائیں گے کہ اس دنیا میں کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اگر حقیقت ہے تو محمد و آل محمد کی ہے. محمد والے محمد باباد بلاتار سلام. بہت آرام سے اور بڑی تیزی سے بات کر رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ کہ آپ نے توجہات میرے ساتھ رکھنی. آج آپ سے گفتگو ہے، مجھے بات کو مکمل کرنا ہے. امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو کیا فرمائیں گے؟ الا یا اہل العالم ان الدنیا قد قلب بناؤها وأذنت الوداع، اے دنیا والوں، جس دنیا کی لالچ میں تم گرفتار ہو، جس دنیا کو اپنا ہدف اور سب کچھ بنائے بیٹھے ہو، اس کے فنا اور تباہ کا وقت قریب آ چکا ہے. اذنت الوداع، اس دنیا نے الوداع کہہ دیا ہے. کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ابھی بھی کسی کو دنیا سے کوئی امید ہے تو اس پست دنیا سے کوئی امید نہ رکھے اور راہ خدا
تیسرا اور اہم ترین نقطہ جو آخری شباہت جسے مکمل کر کے گفتگو تمام کر دوں گا کہ ان دونوں ہستیوں کا اصلاح کرنے کا طریقہ بھی ایک ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ پوری ذمہ داری سے تاریخ کربلا کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے عرض کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے کربلا چلے ہیں تو امام جنگ کے لیے نہیں چلے گئے، امام اصلاح کے لیے نکلے ہیں۔ اور یہ در حقیقت امام کے نانا رسول اللہ کی بھی سنت تھی۔ امام نے کربلا میں جنگ نہیں کی ہے، دفاع کیا ہے۔ پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں، کبھی دلیلیں پیش کروں گا۔ جیسے ان کے نانا رسول اللہ نے جہاں تلوار اور اسلحے کا استعمال کیا وہ دفاعی انداز میں کیا۔ رسول اللہ رحمت للعالمین بن کر اترے تھے۔ رسول اللہ کو لوگوں کی گردنوں پر اسلام نافذ نہیں کرنا تھا، رسول اللہ کو لوگوں کے دلوں پر اسلام نافذ کرنا تھا۔ رسول اللہ نے پوری ذمہ داری سے سنت رسول جا کر دقیق مطالعہ کیجئے، کسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ رسول اللہ نے جتنی جنگیں لڑی، جہاں تلوار اور اسلحہ اٹھایا، سب کا سب دفاعی تھا۔ یقیناً نوجوان دوستوں کو اب ہے کہ آ کر سوال کریں کہ جنگ بدر تو سمجھ آتی ہے کفار مکہ نے حملہ کیا تھا، رسول نے دفاع کیا۔ خود سمجھ آتی ہے کفار مکہ بدلہ لینے آئے تھے، رسول نے دفاع کیا۔ یہ خیبر کا کیا ماجرا ہے؟ رسول مدینے سے لشکر کو تیار کر کے خیبر کے قلعے کو فتح کرنے نکلے ہیں، یہ کیسا دفاع ہے؟ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ تبوک کا کیا ماجرا ہے؟ رسول مدینے سے تبوک گئے ہیں جنگ لڑنے، یہ کیسا دفاع ہے؟ توجہ ہے؟ اگر اس دفاع کو یہاں سمجھ لیں گے تو امام حسین کا دفاع بھی واضح ہو جائے گا اور امام زمانہ کی اسٹریٹجی بھی واضح ہو جائے گی۔ یاد رہے، چاہے پہلا محمد ہو، چاہے تیسرا محمد ہو، چاہے آخری محمد ہو، اسٹریٹجی اور طریقہ کار سب کا یکساں ہے، کیونکہ یہ اسٹریٹجی، یہ طریقہ کار خدائی اسٹریٹجی ہے، یہ خدائی طریقہ ہے جو خدا نے ہستیوں کو سکھا کر دیا۔ یہ کیسا دفاع تھا؟ توجہ کیجیے گا۔ دفاع کی دو قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ پہلا دفاع کہ جب کوئی میرے گھر آ کر مجھ پر حملہ کرے تو میں اپنا دفاع کروں، جان بچاؤں۔ دفاع کی ایک دوسری قسم بھی ہے، وہ کیا ہے کہ جس کی مثال کو دی جاتی ہے، اگر مجھے پتہ چلے کہ میرے راستے میں کچھ دور سانپ کا ایک بل ہے اور اس بل میں ایک سانپ بھی ہے جو پھن پھیلائے حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، جیسے ہی میں اس جگہ سے گزروں گا یہ سانپ دل سے نکل کر مجھ پہ حملہ کر دے گا، تو میرے دفاع کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ سانپ دل سے نکل کر مجھ پہ حملہ کرے میں اسے دل میں ہی کچل دوں۔ یہاں میں نے بڑھ کر حملہ کیا، لیکن یہ حملہ بھی دفاعی تھا۔ مجھے معلوم تھا یہ مجھے نقصان پہنچائے گا، کوئی جملوں سے سوء استفادہ نہیں کرے۔ رسول تک یہ خفیہ معلومات پہنچ رہی تھی کہ خیبر کے قلعے میں موجود یہودی آپ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ حملہ کرتے، رسول نے دفاعی حملہ کیا اور خیبر کو فتح کر دیا۔ تبوک میں تمام دشمنان اسلام مل کر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے، مدینے پر چڑھائی کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے، رسول تک خبر پہنچی، رسول نے انہیں کچل دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ یہ ساری کی ساری جنگیں، یہ سب کا سب دفاع تھا۔ ایک بات اور بڑھ کے کہہ دوں پوری ذمہ داری سے، اسلام میں ایسا کوئی نظریہ نہیں پایا جاتا کہ دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کر کے ہمارے اسلام کو نافذ کیا جائے۔ یہ رسول کی سنت نہیں ہے۔ بعد میں آنے والوں نے جیسے بھی اسلام پھیلایا، جو کچھ بھی کیا، رسول اس کے ذمہ دار نہیں ہے۔ اسلام کے حقیقی تعلیمات یہ نہیں ہے کہ جہاں موقع ہوا حملہ کرو، جہاں کمزور لوگ دکھے حملہ کرو اور یہ کہہ دو کہ ہم نے اسلام نافذ کر دیا۔ نہیں، وہاں حکومتیں بڑھائی جا رہی تھیں۔ اگر بات پہنچ گئی کہ درود پڑھے محمد والے،
یزید کے تخت پر بیٹھنے کے بعد امام حسین کو دربار میں طلب کیا اور بیعت یزید کا تقاضا کیا. تاریخ کیا ہے ذہنوں میں یقیناً ہوگی. 28-27 رجب کو امام کو مدینے کے گورنر نے بلایا. وہاں ایک اور ملعون بھی بیٹھا تھا. امام نے اپنے ساتھ بنی ہاشم کے جوانوں کو لیا جن میں مولا عباس جیسا شجاع بھی تھا. اگر امام جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے تو مدینے میں اس گورنر کو قتل کر کے بنی ہاشم کی حکومت قائم کر لیتے. خدا کی قسم کوئی نہیں تھا جو امام کو روک سکتا. بنی ہاشم مدینے میں بہت طاقتور تھے, مضبوط تھے, چاہتے تو قتل کر کے قبضہ کر لیتے. نہیں, امام نے نہیں کیا. امام جنگ میں پہل نہیں کر رہے, امام دفاعی انداز اختیار کر رہے ہیں. امام کی غرض اصلاح ہے نہ کہ خوریزی. پھر امام دربار میں داخل ہوئے. بنی ہاشم کو کہاں روک دیا؟ دروازے پر روک دیا. اگر میری آواز بلند ہو تو دربار میں داخل ہونا, ورنہ نہ ہونا. یہ دفاع نہیں ہے تو کیا ہے؟ پھر جب حاکم کے برابر میں بیٹھے ہوئے نے کہا کہ اسے قتل کر دو تو مخاطب کر کے کہا, یبن زرقا, اے نیلو آنکھوں والی کے بیٹے, کیا تو مجھے قتل کرے گا؟ امام کی آواز بلند ہوئی. بنی ہاشم کا دفاع, تلواروں پر ہاتھ ہے, قبضہ تلوار پر ہاتھ ہے. دربار میں داخل ہوئے, امام کے اشارے کے منتظر ہے. خدا کی قسم ایک اشارہ کر دیتے سارے دربار کو تو بھالا کرنے کے لیے ایک عباس کافی تھا. لیکن امام نے ایسا نہ کیا. امام نکل گئے, امام نے دفاع کیا, مدینے سے روانہ ہوئے. توجہ کر رہے ہیں؟ یہ ہے پہلی دلیل. دوسری دلیل, جب کربلا پہنچے ہیں, حر کا لشکر آیا ہے, حر نے راستہ روک لیا, امام کو وہیں روک دیا, فرات کے کنارے سے خیموں کو اٹھوا دیا. زہیر بن خیل جو ابھی نئے تازہ امام حسین کے ساتھ جڑے تھے, آ کر کہتے ہیں فرزند رسول, یہ حر کا لشکر بہت چھوٹا سا لشکر ہے, اگر آپ ابھی جنگ کی اجازت دیں تو ہم انہیں تلے دیکھ کر کے فرات پہ اپنے قبضے کو برقرار رکھیں. امام نے کیا فرمایا, اے زہیر, میں نہیں چاہتا کہ جنگ کی پہل میری طرف سے ہو. دفاع نہیں ہے تو کیا ہے؟ دو اسباب ہے نا. ایک ظاہری سبب ہے جو امام نے بتایا, جنگ کی پہل نہیں کرنا چاہتے. ایک باطنی سبب ہے کہ امام حر کو ہدایت پاتا ہوا دیکھ رہے ہیں. یہ امام کا ہدف ہی تو تھا, اصلاح امت, ہدایت امت, جو پورا ہوتا نظر آ رہا ہے. لہٰذا فرات کو چھوڑ رہے ہیں. روزے عاشور امام کی جانب سے پہلا تیر نہیں چلا. آخری وقت تک فوج اشقیاء کو وعظ اور نصیحت کرتے رہے. کیا سمجھانے کے لیے کہ ہم اگر جنگ کریں گے, تلوار اٹھائیں گے تو وہ دفاعی ہوگی. ہم نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلے ہیں, خون بہانے نہیں نکلے. بات سمجھ گئی؟ اگر میری ان باتوں سے متفق ہیں تو مل کر درود پڑھیں محمد. اب ذرا سنیے گا, جس طرح نانا رسول خدا کا انداز دفاعی تھا, جس طرح نواز امام حسین کا انداز دفاعی تھا, اسی طرح جب آخری امام تشریف لائیں گے تو جنگ دفاعی کریں گے. عجیب بات ہے نا. آج سے پہلے کیا سنا ہے, خوب قتل و غارت کری ہوگی, خوب خون بہایا جائے گا, ذوالفقار گردن پہ رکھی ہوئی ہوگی, ذوالفقار کاندھے پہ رکھی ہوئی ہوگی. امام کے ظہور کے بعد ان کے کار امامت کے دو مرحلے ہیں. شاید پہلے بھی عرض کیا ہے. پہلا مرحلہ قاتلین حسین سے انتقام. اس مرحلے میں امام خوب قتل کریں گے اور صرف قتل کریں گے. لیکن اس کے بعد دوسرا مرحلہ خدائی حکومت کو روئے زمین پر قائم کرنے کا مرحلہ. جب کربلا کا انتقام مکمل ہو جائے گا, امام اس روئے زمین پر خدائی حکومت کو اپنے امن سے قائم کریں گے, جنگ سے قائم نہیں کریں گے.
یہی وجہ ہے معصوم نے فرمایا فرزند زہرا جب ظہور فرمائیں گے 8 مہینوں تک تلوار کاندھے پہ رکھیں گے، اس میں خوب کچھ تو خون ہوگا، یہ وہی 8 مہینے ہوں گے کہ جب قاتلین حسین سے انتقام لیا جا رہا ہوگا، جب دشمنان حسین و آل حسین کو تحقیر کیا جا رہا ہوگا، اس کے بعد یہ تلوار نیام میں رکھ دیں گے۔ ابتدائی 8 مہینے فرزند زہرا قہر خدا کا مظہر ہوگا، اور اس کے بعد والے دور میں امام رحمت الہیہ کا مظہر بنیں گے۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام کو جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جہاں تابوت سکینہ جیسی میراث انبیاء امام کے ساتھ ہوگی، یہودی اسے دیکھ کر امام پر ایمان لے آئیں گے اکثریت۔ جہاں خود حضرت عیسیٰ ساتھ ہوں گے، انہیں دیکھ کر اکثر عیسائی امام پر ایمان لے آئیں گے۔ جو جنگ کریں گے، جو مقابلے میں آئیں گے، فقط انہیں تحقیر کیا جائے گا، فقط ان کے مقابلے میں اسلحہ اٹھایا جائے گا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ دلیل پیش کروں، کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ایمان نہیں لائیں گے مگر جنگ بھی نہیں کریں گے، لیکن فرزند زہرا کی طرف سے انہیں امان ہوگی۔ دلیل کیا ہے؟ راوی ابو بصیر چھٹے امام کی خدمت میں آتا ہے، سوال کرتا ہے، بہت بڑا امام ہے ابو بصیر کا، سوال کرتا ہے، فرماتے ہیں اے امام ماذا یکون بأہل الذمۃ فی زمن القائم، اے امام آپ کے قائم کے زمانے میں جو اہل ذمہ ہوا کرتے ہیں، کفار کی 2 قسمیں ہوتی ہے نا، ایک کافر حربی اور ایک کافر ذمہ۔ کافر حربی وہ کہ جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہا ہو، جو اعلان جنگ کر رہا ہو، جو سازشیں کر رہا ہو۔ کافر ذمہ وہ جو اپنے عقیدے اور دین پر رہے لیکن مسلمانوں کو نہ چھیڑے، مسلمانوں کے خلاف جنگ نہ کر رہا ہو، سازش نہ کر رہا ہو، اسے کہتے ہیں کافر ذمہ۔ ابو بصیر نے سوال کیا مولا کافر ذمہ کا دور قائم میں کیا ہوگا؟ فرمایا یاخذ منہ جزیۃ کما اخذ جدہ رسول اللہ، جیسے کہ ان کے جد رسول اللہ کے دور میں رسول نے ایسے یہودیوں اور کافروں کو نہیں چھیڑا، ان سے جنگ نہیں کی۔ مدینے کے گرد کتنی ہی یہودی آبادیاں تھیں، فدق کے یہودی کون تھے؟ یہ کافر ذمہ تھے کہ جنہوں نے رسول سے جنگ نہیں کی بلکہ صلح کی۔ رسول نے کیا کیا؟ جس طرح سے مسلمانوں پر زکوٰۃ اور خمس واجب ہوتا ہے، ان کا کفار ذمہ پر مسلمان حکومتوں میں ٹیکس ہوتا ہے، جسے کیا کہتے ہیں؟ جسے جزیہ کہتے ہیں۔ جس طرح سے رسول اپنے زمانے کے کفار ذمہ سے جزیہ لیا کرتے تھے، چھٹے امام فرماتے ہیں ایسے ہمارے قائم بھی اپنے زمانے کے کفار ذمہ سے جزیہ لیا کریں گے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جو اس حکومت الہیہ کے خلاف تلوار نہیں اٹھا رہا، اپنے جد حسین کی مانند امام بھی اس کے خلاف تلوار، جس طرح سے جد کی جنگ دفاعی تھی، اس طرح سے امام زمانہ کی جنگ بھی دفاعی ہوگی۔ شباہت محسوس کر رہے ہیں؟ ایک جملہ کہہ کر گفتگو کو یہی تمام کر دوں گا کہ آل محمد کیوں نہ دفاعی جنگ لڑے، کیونکہ تلوار سے جس اسلام کو پھیلایا جائے، تلوار سے جس محبت اور ہمدردی کو جیتا جائے، وہ اسلام، وہ ایمان، وہ ہمدردی فقط اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک تلوار والا حاکم زندہ ہو۔ ادھر حاکم مرتا ہے، ادھر ہمدردیاں، وفاداریاں، محبتیں بدل جاتی ہے۔ آل محمد گردنوں اور سروں پر حکومت کرنے نہیں آئے، آل محمد دلوں پر حکومت کرنے آئے ہیں۔ حسین شامیوں اور کوفیوں کی گردنوں پر حکومت کرنا نہیں چاہتے تھے، حسین دل پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے۔ گردن پر جو حکومت ہو وہ حاکم کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، دل پر جو حکومت ہو وہ حاکم کی موت کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ یہی وجہ تھی نا کہ حسین کے مد مقابل کی حکومت اس کی موت کے ساتھ ختم ہو گئی۔ حسین 61 ہجری میں شہید ہو گئے، 1400 برس گزر گئے، لیکن آج بھی دلوں پر
تو دوبارہ اسی حدیث نبوی پہ بات آ جائے گی کہ من مات بلد یعرف امام زمانہ ماں سبھی جاہلیہ، تو اپنے وقت کے امام کی پہچان بغیر چلا جائے تو جاہلیت کی موت مرے گا۔ کوشش یہ کی گئی ان دنوں میں کہ ان دنوں سے استفادہ کرتے ہوئے وقت کے امام کی معرفت میں کچھ اضافہ ہو سکے، وقت کے امام سے ہم اپنے قلب کو کچھ قریب کر سکیں، اپنی زندگی کو کچھ پاکیزہ بنا سکیں، اس کی پاکیزگی میں اضافہ کر سکیں، گناہوں سے دور رہیں، امام کی محبت ہمارے دل میں ایسی راسخ ہو جائے کہ پھر ان کی جستجو میں، ان کے شوق میں، ان کے اشتیاق میں، ان کی محبت میں اپنے آپ کو تمام تر پلیدیوں سے بچاتے ہوئے وہ جو یطہرہم تطہیرا کی مقدار ہے ان سے قریب تک کرتے چلے جانے ہیں۔ آپ سب نے بہت صبر سے سنا، خدا آپ کو جگائے خیر دے، خدا بانیان کی زحمتوں کو قبول کرے۔ بس عزیزوں، 12ویں محرم ہے، جہاں یہ کربلا والوں کا سوئم ہے وہاں ایک اور بہت بڑی مناسبت بھی ہے۔ کیا ہے کہ ہمارا جب کوئی اپنا مرتا ہے تو اسے اسی رات غسل و کفن دے کر دفن کر دیا جاتا ہے، اور دفن کے ایک دن بعد اس کا سوئم منایا جاتا ہے۔ دنیا میں کربلا والے وہ واحد گروہ ہے کہ جن کا سوئم اور ان کے دفن کی رات ایک ہی ہے۔ آج بھی کربلا میں اس دن کی یاد میں 12ویں محرم کو بنی اسد کا قافلہ آتا ہے، حرم امام حسین کے باہر کھڑے ہو کر سلام کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے آقا ہمیں آنے میں تاخیر ہو گئی، دوسرا کہہ کر گردنیں جھکائے چلے جاتے ہیں۔ 12ویں محرم سن 61 ہجری وہ دن تھا کہ آل رسول کو کربلا سے کوفہ لے جا چکا ہے، بنا دیا گیا ہے، کوفہ میں وقتی طور پر قید خانے میں رکھ دیا گیا ہے۔ ادھر بنی اسد والوں کی ہمت بندی میدان کربلا میں آئے، چاہتے یہ ہیں کہ غریب زہرا کو کفن دے دیا جائے، آل رسول کو دفن کر دیا جائے۔ لیکن بنی اسد والے جب کربلا کے ریگستان پر پہنچے ہیں تو ایک نئی مشکل ان کے سامنے آئی۔ وہ مشکل کیا تھی کہ لاشیں کی پہچان یا سر سے ہوتی ہے یا لباس سے ہوتی ہے۔ کربلا والوں کا تو دونوں ہی چھینا جا چکا ہے۔ بنی اسد والے اس کشمکش میں ہیں، اس تعیر میں ہیں کہ کس لاشے کو کہاں دفنایا جائے، اس لاشے کی کیا علامت قرار دی جائے، کسے کس کے ساتھ دفنایا جائے، کون سا لاشا کس کا ہے۔ بنی اسد والے روایت کرتے ہیں کہ ہم اسی کشمکش میں تھے، اسی ششوپن، اسی حیرت میں تھے کہ ہم نے دیکھا کہ کوفے کی جانب سے ایک گھڑ سوار ہماری جانب آ رہا ہے۔ جب گھڑ سوار ہمارے نزدیک پہنچا تو ہم نے دیکھا کہ چہرے پر نقاب ہے، لیکن جب وہ گھوڑے سے اترا تو ہم نے ایک بات ضرور محسوس کی کہ اس کے بدن میں کمزوری اور ضعف بہت ہے۔ جو پہنچ جائے میرے ساتھ شامل ہو جائیے گا سفر میں، سفر گریا ہے، آخری مجلس ہے اس اگلے کی، جانے اگلے برس یہ عزا، یہ گریا، یہ سوگ، یہ ماتم نصیب ہو نہ ہو۔ کربلا والوں کو فرصہ دے دیجیے، دل کھول کے آنسو بہا دیجیے۔ بنی اسد والے کہتے ہیں ہم نے اس آنے والے جوان سے پوچھا کہ آپ کا تعلق کیا ہے، اس جوان نے بھی جواب نہیں دیا، ہاں مگر ایک لاشے کے پاس بیٹھا اور کہا کہ یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے، اسے فلاں جگہ دفن کر دیا جائے۔ پھر آگے بڑھا، کہا یہ مسلم
ابن اوسجہ کا لاشا ہے، اسے فلاں جگہ دفن کر دیا گیا۔ آگے بڑھتا گیا، ہمیں ایک ایک جنازے کی شناخت کراتا گیا، یہاں تک کہ ایک جگہ نشیب میں اترا، ایک لاشے کے قریب پہنچا۔ بنی اسد والے کہتے ہیں کہ اس لاشے پر اتنے زخم تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اٹھا کر قبر میں کیسے اٹھا۔ لاشا ایسا تھا کہ جس کے زخموں میں بھی زخم، کہتے ہیں اس جوان نے ایک مرتبہ خود کو اس لاشے پہ گرا دیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، ایک جملہ کہا جس کا جوان بیٹا زندہ ہو، اس کے بابا کا لاشا بڑی شان سے دفن ہوتا ہے۔ بابا اپنے اس جوان کو معاف کرنا، جب کربلا سے چلا تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، بابا میں آپ کو خبر نہ دے سکتا۔ بنی اسد والے کہتے ہیں اس جوان نے ہم سے ایک گرین ایک چٹائی منگوائی، چٹائی کو زمین پر بچھایا اور اس لاشے کو سمیٹ کر چٹائی پر رکھنے لگا، اور ہمیں مخاطب کر کے ایک جملہ کہا ہے، بنی اسد والوں ذرا پیچھے ہٹ جاؤ۔ ایک امام کے لاشے کو ایک امام ہی قبر میں اتارتا، یہ میرے بابا کا لاشا ہے، اسے میں قبر میں اتاروں گا۔ بابا کو قبر میں اتارا ہے، قبر پر خاک ڈالی ہے۔ بنی اسد والے کہتے ہیں کہ اس جوان نے اپنی انگشت مبارک سے قبر پر کچھ لکھا۔ جب ہم قریب گئے تو کیا لکھا ذرا محسوس کیجئے گا۔ اس جوان بیٹے کو اپنے بابا کی کون سی مصیبت پر سب سے زیادہ افسوس تھا؟ کیا لکھا؟ قبر پر چوتھے امام نے انگشت مبارک سے لکھا، ھذا قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوہ عطشانا۔ اے دنیا والوں، یہ اس حسین ابن علی کی قبر ہے کہ جسے فرات کے کنارے پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ بنی اسد والے کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس قبر کو تیار کر لیا تو اس جوان نے ہم سے کہا کہ اب میرے ساتھ ذرا فرات کے کنارے چلو۔ جب ہم فرات کے کنارے پہنچے، آخری جملے رحمت تمام، جب فرات کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ ایک لاشا ہے، دونوں بازو شکستہ ہے۔ بتایا یہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے۔ قبر تیار کی گئی، لاشے کو قبر میں اتارا گیا، دونوں بازوؤں کو اکٹھا کر کے لاشے کے ساتھ رکھا گیا۔ ایک مرتبہ اس بیمار نے اس لاغر نے بنو اسد والوں سے کہا، اے بنی اسد والوں، اب ذرا کچھ دور چلے جاؤ، مجھے میرے چچا سے کچھ بات کرنی ہے۔ بنی اسد والے کہتے ہیں ہم نے چوتھے امام کو ان کے چچا عباس کی قبر کے پاس چھوڑا، ہم قبر سے دور چلے گئے۔ جب بہت دیر ہو گئی، ہمیں فکر ہوئی، ہم قبر کے قریب پہنچے، ہم فرات کے کنارے پہنچے، ہم نے کیا منظر دیکھا؟ وہ جوان ہے، اپنے سر کو چچا عباس کے سینے پر رکھا ہے۔ ہم نے قریب جا کر فریاد سنی،
لباس کا، محمد والے محمد کا، ہماری عزاداری، ہماری صاحبزادی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ لباس کا، محمد والے محمد کا، ہمارے آنسوؤں کو قلب ناظرین مادر حسین کے مرہم کا باعث قرار دے۔ بار الہ لباس کا، محمد والے محمد کا، اس عذاب میں بہنے والے آنسوؤں کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ بار الہ حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بار الہ جو بچے اللہ پر بیٹھے ہیں، بیٹھتے رہے ہیں، ان کی تمام حاجتوں کو اپنی بارگاہ سے بر فرما۔ بار الہ والیان کی زحمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کیونکہ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے قابلہ و عاجلہ عطا فرما۔ بار الہ اس برس بھی اور آئندہ جب تک زندہ ہیں ہر برس حسین کی عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جو مومنین بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزگار عنایت فرما۔ جو بچے روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت و وسعت عطا فرما۔ بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات میں بلندی عنایت فرما۔ بار الہ سب سے بڑی آرزو، سب سے بڑی دعا، منجی بشر، منتقم کربلا، فرزند زہرا